رمضان المبارک کے روزوں اور عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی احادیث میں بہت بڑی فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنة كلها، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پہلی حدیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کی مانند قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو باقاعدہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ اس ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا رمضان اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنے والا پورے سال کے روزوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سے مذکورہ حدیث کا مطلب واضح سمجھ میں آ جاتا ہے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کو بھی مستقل رکھتا رہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزار دی۔ اس توجیہ سے حدیث مذکور کا مضمون یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے، بالکل واضح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے۔ روزوں کے بارے میں 1-2 مسائل۔ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو احتیاطاً پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے، بعد میں شوال کے بقیہ دنوں میں ان 6 روزوں کو رکھا جائے۔ شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کے بعد جب بھی چاہے رکھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال میں مکمل ہونی چاہیے۔